اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 محرم الحرام والے دن کے واقعات اور عمر سعد کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہونے والی گفتگو شیئر کریں گے کہ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کربلا میں کون سی آخری 3 خواہشات بیان کی تھیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ صاحب ریاض القدس میں لکھا ہے کہ 4 محرم الحرام کی رات عمر بن سعد امام حسین کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو امام حسین نے اسے 3 تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمر سعد نے کہا کہ میں ابن زیاد کو لکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان 3 میں سے ایک وہ ضرور قبول کر لیں گے۔ بات یہاں ختم ہوئی تو حضرت امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے اور عمر سعد اپنے خیام کی طرف چلا گیا۔ 4 محرم کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کے زعماء کو بلایا اور ان سے امام حسین اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ لیا۔ باتیں ہو رہی تھی اور عمر سعد امام حسین کو بے قصور ہونے کی باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا تھا۔ جو ہی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول کسی صورت میں یزید کی بیعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور رے کی حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ ایک اور قاصد آن پہنچا۔ ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون تھا: ابن سعد، میں نے اتنا بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا، اس قدر گھوڑ سوار تیر انداز کو تمہاری معیت میں بے مقصد نہیں دیا۔ خبردار رہو، مجھے صبح شام کے حالات معلوم ہوتے رہیں۔ بقول مناقب یہ بھی لکھا کہ حسین علیہ السلام پر حالات کو تنگ کرو حتیٰ کہ وہ جنگ کرے یا یزید کی بیعت کرے۔ مہلت نہیں دینا اور حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کرو تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کرے یا پھر جنگ کرے۔ واللہ دشمن کے الفاظ صاف ظاہر ہے بے ادب ہی ہوں گے، لہٰذا بے ادبی کی صحیح عکاسی کرنا ناگزیر تھا۔ ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پر لعنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ جو ہی رات ہوئی تو صحیح روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے 14ویں کے چاند کی طرح نکلے۔ پیغمبر کا عمامت سر پر تھا اور انہی کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوت میں ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے باہر نکلا اور امام بھی روانہ ہوئے، ایک جگہ پر بیٹھے۔ حضرت سعد کے محافظ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر امام حسین کے محافظ بن کے کھڑے تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا، ابن زیاد نے کہا ہے کہ آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ اور اصحاب پر پانی بند کر دوں، پھر آپ سے جنگ کروں۔ جس طرح عثمان کو پیاسا شہید کیا گیا اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی باتیں سنی اور بطور نصیحت فرمایا، ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ یزید کی ہدایت پر چلتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہیں ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب نسب کو تمام سے بہتر سمجھتا ہوں، آپ صفت پیغمبر، فرزند حیدر قرار جناب فاطمہ زہرا کے دل کا سکون ہے، لیکن آپ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر رہے ہیں، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ کا شعلہ آپ کو بھی جلا ڈالے گا اور مجھے بھی۔ کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں بچ جائیں، نہ آپ شہید ہو نہ میں قتل۔ امام حسین نے فرمایا، اس کا حل یہ ہے کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں، یا پھر مسلمانوں کی کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ ہم وہاں عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ نمبر 3، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ اے عمر سعد، اگر 3 راستوں میں سے ایک پوری ہو جائے تو راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا، ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی امام حسین نے نہ کی، یہاں تک کہ امام نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب و نادار خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں گا، اپنے رشتہ داروں کو وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ کافر ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہ کرے گا، اگرچہ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں گا۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ صفائی
سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں میں سے ایک راستہ پورا ہو جائے، بادشاہ حجاز محمد مصطفیٰ سے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ محترم ناظرین، 5 محرم الحرام کو کیا واقعہ ہوا، جلد ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔